بچوں کے لیے میں ولایت آسان کر دیتا ہوں کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ اور ایک گلہ میرا یہ ہے، مجلس میں تو ہم مانتے ہیں کہ ولایت کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہے، عام زندگی میں ہمارا یہ موقف نہیں، بلکہ عام زندگی میں یہ ہے کہ آج کل کاروبار کا حال یہ ہے کہ اگر وہاں جھوٹ نہ بولا جائے تو کام چلتا ہی نہیں ہے۔ سیاست میں جب تک سیاست نہ کی جائے بنی امیہ کی کامیابی نہیں ہے۔ کیا کریں جی، ہماری سیاست ہی ایسی ہے، کیا کریں ہمارا بازار ہی ایسا ہے۔ یہ نہیں کہتے کیا کریں، میں شیعہ علی ہوں، میرے پاس جو ولایت ہے وہ میں کسی طرح بھی دینے والا نہیں ہوں، دنیا جیسی مرضی ہوتی رہے، میں شیعہ ہوں، میرے پاس یہ جو قیمتی خزانہ ہے یہ دینے والا نہیں ہوں۔ ملتا ایک اقرار سے ہے، کوئی زیادہ قیمت بھی دینی نہیں پڑتی ہے۔ مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ایک اقرار کا ہی تو فرق ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس نے نہیں کہا ہے، اس کے عمل قبول ہیں، یہ نیکی کرتا ہے، انسانیتی خدمت کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے۔ وہ جو کافر ہے وہ انسانیتی خدمت کرتا ہے، اسے اجر نہیں ملتا۔ اچھا، ہمارے بچوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کافر اتنی انسانیتی خدمت کر رہا ہے، اسے اجر نہیں ملتا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں اسی کافر سے پوچھو اجر چاہیے، وہ کہتا نہیں چاہیے، خدا ہے ہی نہیں تو مجھے اجر کیا چاہیے؟ تم اس کی نیابت میں، اس کی وکالت میں کہتے ہو اسے اجر دو، خود اس سے پوچھو، وہ کہتا مجھے اجر چاہیے ہی نہیں۔ یہ ایک اقرار اتنی بڑی تبدیلی لے کے آ جاتا ہے کہ آپ کو جنتی اور اس کو جہنمی بنا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک اقرار کا ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ کا صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اس ایک اقرار کا اتنا بڑا فرق ہے تو دوسرا اقرار اس کا بھی کوئی فرق ہوگا؟ اگر اس شہادتین کا اتنا فرق ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، زندگی آپ کی عبودیت پر نہیں ہے، تو پھر شہادت ثالثہ کا بھی کوئی اثر ہوگا۔ اور اس کا اثر کیا ہے؟ شہادت ولایت کا اثر کیا ہے؟ تمام مسلمان مانتے ہیں، یہ صرف شیعہ نہیں ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں کہ اگر ولایت نہ ہو اور یہ شخص صفا و مروہ کے درمیان راہ خدا میں اپنی جان دے دے، اس سے جنت کی بو بھی نہیں آئے گی، یہ سب مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے بھائیوں کا حال ہمارا جیسے ہی ہے، جیسے ہم ولایت کو بہت عظیم نعمت مانتے ہیں صرف مجلس میں، اسی طرح وہ بھی اس حدیث کو صرف مانتے ہیں اپنے حدیث کی کتابوں کے حد تک، عقیدے میں اس کو لے کے نہیں آتے، اور لے کے آئیں بھی تو پھر ولایت کے معنی اور محبت کے معنی کو ادھر ادھر کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اقرار بہت اہم ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں، اور بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے یہ اقرار کیا، جس اقرار کی وجہ سے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ جس نے اقرار نہ کیا وہ یہاں آ سکتا نہیں آ سکتا؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ آ سکتا ہے، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق وہ نہیں آ سکتا، لیکن ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ بدا اگر معلوم ہو تو صحیح، نہیں معلوم ہو تو آج کل سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا بدا کسے کہتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، سن سکتے ہیں سن لیجئے۔ ہم قائل ہیں کہ بدا کا مطلب کیا ہے کہ یہ شخص اس نے وہاں اقرار نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ اس کا تو مستحق نہیں ہوا کہ اسے ولایت ماں کی دودھ کے ساتھ مل جائے۔ آپ کو ملا اور بڑی آسانی سے ملا، آپ کو ماں کے دودھ کے ساتھ یا علی مل گیا، اسے نہیں ملے گا۔ لیکن وہ پھر بھی اگر کنورٹ ہونا چاہے اور آنا چاہے تو راستہ، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینے میں آنا پڑے گا۔ سفینہ نجات کو مانو اور سفینے میں نہ آؤ، پھر نجات ملے گی؟ پھر تو نجات نہیں ہے۔ وہ آ سکتا ہے، آپ ہیں، وہ آ سکتا ہے۔ آپ میں اور اس میں ولایت کا جس نے وہاں اقرار کیا ہے اس میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ اگر میں یہ فرق تھوڑا سا بیان کر دوں تو یہ مقدماتی میری گفتگو ہے، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں۔ اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جن جن گھروں میں آپ پیدا ہوئے ہیں
اس وجہ سے آپ کو ایک ایسی دولت ملی ہے جس دولت کی قیمت اس دنیا میں نہیں ہے. اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم دولت آپ کو اس لیے ملی کہ آپ ایک خاص وقت، ایک خاص زمانے میں، ایک خاص مکان میں پیدا ہوئے. یہ تھوڑی سا بڑا ایریا ہے. میں جب کسی گنجان آبادی میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس دیوار سے اس طرف پیدا ہوں تو کچھ اور ہیں، ادھر پیدا ہوں تو کچھ اور ہیں. ایک دیوار کا فرق. آپ ادھر کیوں پیدا ہوئے، وہ ادھر کیوں پیدا ہوا؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی وجہ تو ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نے آپ کو بغیر سوچے سمجھے ادھر پیدا کر دیا اور بغیر کسی وجہ سے اس کو ادھر پیدا کر دیا. اس گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کی عبادتیں قبول، اس گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ جتنی عبادتیں کرے شہید ہو جائے پھر بھی ناقبول. بھئی اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا فرق. کچھ تو ہوگا، میں نے کچھ تو کیا ہوگا جس وجہ سے میں یہاں پیدا ہوا ہوں. لیکن میں نے کچھ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہو، میں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کچھ کیا ہو جس کی وجہ سے میں یہاں پیدا ہوا ہوں. یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے. ہونے سے پہلے آپ کریں، یہاں آنے سے پہلے آپ سنیں. بھئی یہاں آئیں گے تو سنیں گے. مقام عمل یہ دنیا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے کچھ ایسا کیا ہو کہ اتنی عظیم نعمت آپ کو مل گئی ہو. اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اہل کو ملتی ہے. اگر آپ اہل نہ ہوتے اس مجلس میں آنے کے تو آپ یہاں نہ آ سکتے. اشتہار تو بہت لوگوں نے دیکھا، صرف آپ کیوں آئے؟ کیوں آپ، صرف آپ کو یہ اجازت کیوں ملی؟ یہ اندھی بانٹ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر میں نے کب کیا کیا؟ جواب ہمیں مل گیا. میں آپ سے میں پہلی دفعہ مل رہا ہوں یہاں، لیکن یہ میری آپ کی دوسری ملاقات ہے. پہلے ہم عالم ذر میں ملے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ وہاں ہم ایک ساتھ تھے اس لیے یہاں ایک ساتھ ہیں. جو وہاں ایک ساتھ نہیں تھے وہ ابھی ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں. عالم ارواح میں، عالم ذر میں، وعلیکم السلام، ہم نے سن رکھا ہے کہ وہاں ہم سے اقرار لیا گیا تھا الستو بربکم. ہم سب سے کہا گیا تھا، یہ تو قرآنی حقیقت ہے. ہم سے پوچھا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، ہم نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. ہم نے عہد عبودیت وہاں پر باندھا، ہم نے میثاق عبودیت کے آپ رب ہیں، ہم عبد ہیں. اس عہد کے بعد انسان عدم سے وجود میں آیا. آپ صفحہ وجود میں تب ہی آ سکتے ہیں جب آپ یہ عہد کریں کہ تو میرا رب ہے. اس کے بعد ایک عہد اور لیا گیا ہے جو روایات میں، احادیث میں بہت زیادہ ہے، آیت میں یہی ایک ہے، قرآن میں یہ والا عہد ہی ہے. دوسرا جو عہد ہے جو آپ سے لیا گیا ہے وہ عہد ولایت ہے، وہ میثاق ولایت ہے. جس نے عالم ارواح میں وہاں میثاق ولایت کیا وہ یہاں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اور جس نے وہاں یہ عہد نہیں کیا وہ یہاں کہیں اور پیدا ہوا. یہ عظیم نعمت ولایت. اچھا آپ کہیں اتنی بڑی نعمت صرف ایک اقرار سے مل گئی، کیا کیا ہے؟ آپ نے اقرار ہی کیا نا. ادھر ایک آپ نے بلا ہی کہا ہے، آپ نے امامت کا اقرار کیا ہے، وہاں پہ عہد کیا ہے. اور آپ دعائے عہد جب پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں امام زمانہ سے عہد کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں امام زمانہ سے تجدید عہد کرتا ہوں. میں ابھی عہد نہیں کر رہا ہوں، عہد تو میں
پہلے کر چکا ہوں، ابھی جو میں کر رہا ہوں وہ تجدید عہد ہے. یہ جو نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے؟ مجلس میں بیٹھ کے تو معلوم ہے سب. مجلس میں آپ جس سے پوچھیں آپ کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو آپ کہیں گے ولایت. لیکن جب بازار میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ سے پوچھا جائے آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو کوئی اپنے بنگلے کا نام لے گا، کوئی اپنی گاڑی کا نام لے گا. وہاں یاد نہیں ہوتا. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ وہاں یاد نہیں ہوتا، یہاں یاد رہتا ہے، ادھر جا کے بھول جاتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نعمت اگر ہے کہ اس نعمت کے بدلے میں آپ کو پوری دنیا دے دی جائے، آپ یہ نعمت نہیں دیں گے. مجلس سے بیٹھ کے سب کا یہ ایمان ہے. تو بازار میں جا کر میں اپنے باس کی خوشنودی کے لیے یہ نعمت کیوں دے دیتا ہوں ہاتھ سے؟ میرا باس خوش ہو جائے، خدا ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں. امام سے میں آشکانی کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں. یہ انتہائی قیمتی ہے. قیمتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی حفاظت کرنی ہے.